چونکہ تحریک بہت زوروں پر تھی، پورے صوبے میں گرفتاریاں ہو رہی تھیں، جیل خانوں میں گنجائش نہیں تھی۔ پشاور، کوہاٹ، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان کی جیلیں بھر چکی تھی، لہٰذا اس کے بعد جرمانوں کا کام شروع کیا گیا۔ صرف جرمانے لگتے تھے، قید نہیں ہوتی تھی۔ قید خانوں کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان میں انسان کا گزارا مشکل تھا۔ خوراک بھی اتنی ناقص تھی کہ بہت سارے قیدی اس میں اپنی صحت ہار گئے۔ رہائش اور پوشاک بے عزتی کا تھا۔ کپڑے چھوٹے اور ٹوپیاں بہت ہی خراب کپڑوں سے بنی ہوتی تھیں جو پہننے کے قابل نہیں تھیں، کیونکہ اس سے بندے کو نفرت ہوتی تھی۔ لیٹرینوں کا انتظام بہت زیادہ بے پردگی کا تھا۔ اگر ایک بندہ حاجت پوری کرنے جاتا تھا تو پوری کوشش کے باوجود بھی وہ پردے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ ملازمین ان کو تنگ کرتے تھے۔ کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا، ہر بات پر گالیاں اور مار پڑتی تھی۔ اس زمانے میں تمام جیل ملازمین پنجابی تھے۔ ان کو جیل خانے کی زبان میں جان کٹے کہتے تھے۔ وہ تمام بہت بدماش اور بد اخلاق تھے۔ کپڑوں کی حالت یہ تھی کہ 6 مہینے بعد جیل میں کھدر سے بنا ہوا جوڑا دیا جاتا تھا، جو اتنا ناقص تھا کہ پہننے کے ساتھ اس کی سلائی نکل جاتی تھی۔ ملاقات 3 مہینے بعد ہوتی تھی، خط بھی 3 مہینے بعد دیا جاتا تھا۔ ملاقات میں کوئی چیز نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ قیدی اور ملاقاتی کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کی بات مشکل سے سنائی دیتی تھی۔ اس زمانے میں قیدی کے لیے ہر چیز کی ممانعت تھی، نسوار، تمباکو اور گڑ وغیرہ سب منع تھا۔ اتوار کے دن ہر قیدی کو شام کے وقت گڑ کا ایک ٹکڑا دیا جاتا تھا۔ قیدی روزانہ صبح کام پر جانے سے پہلے اپنا بسترا نکال کر دھوپ میں رکھتا اور شام کو واپس آ کر بسترا لے جاتا۔ بستروں سے بدبو آتی تھی، اس کے باوجود روزانہ قیدی کے جسم اور بسترے کی تلاشی ہوتی۔ روٹی کچی ہوتی تھی، دال بالکل کالی اور سرخ ساگ جو بالکل پانی جیسا پتلا ہوتا تھا۔ ساگ کے پتے پانی میں مچھلی کی طرح تیرتے تھے۔ ایک قیدی کے ذمے روزانہ 20 سیر گندم کی پسائی ہوتی تھی۔ تیل کے کولہوں کے لیے 4-5 بندے ہوتے۔ ایک قیدی 5 سیر منچ کوٹتا تھا۔ آٹے کی مشین 8 لوگ چلاتے تھے اور 16 من آٹا پیستے تھے۔ جھاڑو لگانا، یہ سب بے عزتی کے کام ہوتے تھے۔ ساگ ہمیشہ کیڑوں سے بھرا ہوتا۔ لیٹرینوں کی مثال پوری دنیا میں وحشی سے وحشی قوم کی بھی نہیں ہوگی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اکثر حصے میں اگر تھوڑا بہت حیا کا خیال رکھا جاتا ہے تو وہ پختون ہیں جو حیا کا خیال رکھتے ہیں، لیکن فرنگی جو تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے پورے ہندوستان میں صرف پختونوں کے مرکز پشاور میں بے حیائی اور بے پردگی کے لیٹرین بنائے ہیں۔ باقی جیل خانوں میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے حاکموں اور فرنگی کے نمک خواروں نے اپنے بہادروں کی تہذیب کے نمونے پشاور جیل کے نیچے والے حوالات میں اسی حالت میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ اور کسی سے کیا گلہ؟ پنجابی تو اس کی تمیز کرتا ہی نہیں ہے۔ ان افسروں سے تو اس کا گلہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پشاور جیسی جگہ میں رسوائی کی یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں۔ پختون افسروں کو اس پر شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے یہ کوشش بھی نہیں کی کہ یہ لیٹرین کم از کم پنجاب کی لیٹرینوں جیسے ہوں۔ مختصر یہ کہ مشقت پر ہر وقت پیشی ہوتی تھی اور سزائیں دی جاتی تھیں۔ ڈنڈا بیڑی، ٹاٹ کے کپڑے، کم خوراک، چکیوں میں بند کرنا، دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، یہ تمام سزائیں کس بات پر ہوتی تھیں؟ ان تمام باتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ بات تو درست ہے کہ قیدیوں نے جرم کیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سختی ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ نرمی عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر مجرم سختی نہ دیکھیں تو پھر جرم کرتے رہیں۔ یہ بات درست ہے کہ قیدی نے جرم کیا ہوتا ہے، لیکن جرم کی جو سزا قانون نے مقرر کی ہے وہ تو اس کو دے دی گئی۔ باہر کی دنیا اور قید کی دنیا میں فرق ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے کہ یہ قید کی زندگی ہے اور یہ آزادی کی زندگی ہے۔ قیدی کو اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے، لیکن انسان سے بنیادی حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی صحت اور عزت کا سوال ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی صحت کو تباہ و برباد کیا جائے اور وہ زندگی اور صحت کی تباہی کی وجہ سے معاشرے پر بوجھ بنے۔ قیدی کے لیے سزا تو اس کی اصلاح کے لیے ہے تاکہ آئندہ اس سے ایسا جرم سرزد نہ ہو۔ پکٹنگ اور جلسے جاری تھے۔ روزانہ جو بھی نئے واقعات ہوتے عوام کو اس کی خبر دی جاتی۔ اطمان زئی میں تحصیل سطح پر ایک جلسہ مقرر ہوا۔ تاریخ مجھے یاد نہیں، لیکن یہ جلسہ عباس خان کے گھر کے سامنے تھا۔ وقت صبح طلوع آفتاب مقرر تھا۔
دن میں خدائی خدمتگار نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ہر جگہ فوج تھی۔ اس وجہ سے دفتروں کو تحریری اطلاع دی گئی تھی کہ صبح سویرے پہنچا جائے۔ لوگ مقررہ وقت پر جلسہ گاہ پہنچ گئے تھے۔ اسی وقت فوج بھی پہنچ گئی۔ فوج نے جلسے کا محاصرہ کیا، لیکن جلسہ پروگرام کے مطابق جاری تھا۔ نظمیں سنائی جا رہی تھیں۔ اس وقت انظر بابا، جو ایک سفید ریش اور بہادر آدمی تھا، سفید گھوڑے پر سوار جلسے کے اطراف چکر لگا رہا تھا اور خدائی خدمتگاروں کو شاباشی دے رہا تھا، ان کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ چاروں جانب فوج تھی، افسران بھی گھوڑوں پر سوار تھے، سپاہیوں کے پاس لمبے لمبے نیزے تھے۔ پہلے تو انہوں نے دھمکیاں وغیرہ دیں، لیکن جلسہ باقاعدگی سے جاری تھا۔ جس وقت فوج نے جلسے کو محاصرے میں لے لیا، اس وقت میر احمد ترنگزئی حبیب اللہ کاکا کی نظم سنا رہے تھے۔ ترجمہ: صفیں بن گئیں جوانوں اور دشمنوں کی آمنے سامنے، اللہ کے فضل سے اب فرنگی پر یلغار ہوگی۔ یہ نظم موقع کی مناسبت سے تھی کیونکہ چاروں جانب فوج تھی اور درمیان میں جلسہ تھا۔ میر احمد گل الفاظ کے ساتھ اشارے بھی کرتا تھا۔ فوجی افسر نے سیٹی بجائی۔ تمام فوجی ایک دم ڈب کے کنارے چلے گئے اور وہاں سے نیزے تھامے ہوئے دوڑتے ہوئے جلسہ گاہ پر چڑھ دوڑے، لیکن جلسے والوں نے کوئی حرکت نہیں کی اور جلسہ جاری رکھا۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار افسر نے جلسے کے سربراہوں کو بلایا۔ وہ رزق کے شاد محمد خان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ جلسہ منتشر کرو۔ شاد محمد خان نے کہا کہ جلسہ تو ختم ہو چکا ہے، چاروں جانب آپ کے لوگ کھڑے ہیں، راستہ بند ہے تو ہم کہاں سے جائیں؟ اس کے بعد فوج ایک جانب ہوئی اور لوگ نکلنا شروع ہوئے۔ پڑانگ، چار سدہ، رزڑ اور کوٹ تناب کے خدائی خدمتگار خیریت سے چلے گئے، لیکن عمرزئی، شیرپاؤ، تنگی اور مرزا ڈھیر کے بہت سارے لوگوں کو راستے میں روکا گیا۔ ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے۔ ترنگزئی اور عمرزئی کے لوگ بھی جب اطمانزئی تنگی روڈ سے جا رہے تھے، راستے میں فوجی کیمپ تھا، کیمپ کے پاس بھی ان پر بہت تشدد کیا گیا۔